نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ سے سورۃ البقرہ کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ، تشریح، لفظی ترجمہ اور اس کی لغوی صرفی تحقیق کی تھی۔ اب ہماری ماشاءاللہ سے سورۃ بقرہ کا سبق شروع ہونے والا ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ مکی تھی اور سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ، اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بما اس چیز کے ساتھ، انزلا جو اتاری، الیکا آپ کی طرف، جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزلا اور جو اتاری گئی، من قبلی کا تجھ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر۔ کون سے لوگ؟ یعنی جو پچھلی صفت ایمان والوں کی بیان ہوئی ہیں، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ تو اس کی خلاصہ تفسیر ہم کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے، اللہ کی طرف سے ہونے کے، قرآن پاک کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی نافہم، اگر جسے کوئی سمجھ نہیں ہے، اگر کوئی ناسمجھ، اگر کوئی نافہم اس شبہ رکھتا ہو، اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک یقینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس میں شبہ کرے گا، کوئی شک کرے گا، تو پھر بھی یہ بات یقینی رہے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوئی کتاب ہے، جو کہ ہمیں راہ بتلانے والی ہے۔ تو ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اب ہم اس کی لغت کا لیں، ذالک کی لغت بتا رہی ہوں۔ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریبن شک و شبہ، ہدن ہدایت سے بنا ہے، اور ہدایت کا معنی رہنمائی کے ہیں، متقین جن میں صفت تقوی ہو۔ متقین کنہیں کہتے ہیں؟ جن کے اندر صفت تقوی پائی جائے۔ تقوی کے لفظی معنی بچنے کے ہیں، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ غیب لفظی معنی، غیب کا لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس و سماعات وغیرہ سے باہر ہوں۔
غیب کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے حواس و سماعت وغیرہ سے باہر ہوں۔ یقیمون اقامت سے ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ اداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ یقیمون اقامت سے ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں، اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ اداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزقناہم رزق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے روزی اور گزارے کا سامان دینا۔ ینفقون انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ینفقون کیا معنی ہوا؟ خرچ کرنا، تو یہ انفاق سے بنا ہے۔ آخرتن لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرتن کہا جاتا ہے۔ لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ مؤخر یعنی دیر سے آنے والی، بعد میں آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا۔ یوقنون ایقان سے ہے، اور وہ یقین سے بنا ہے، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ مفلحون افلاح سے، اور وہ فلاح سے بنا ہے، فلاحن سے بنا ہے۔ مفلحون افلاح سے، اور وہ یعنی کہ افلاح جو ہے فلاحن سے بنا ہے۔ فلاحن کے معنی پوری کامیابی کے ہیں۔ الف لام میم۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، یعنی جیسے الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی شک و شبہ، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کہ یہ ذالکہ جو ہے یہ کسی دور کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں یہ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ اس سے پہلے گزر چکی ہے نا، یعنی کہ سورۃ بقرہ سے، تو یہ ذالکہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فاتحہ، سورۃ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت، یعنی یہ دعا جو ہے قبول ہو چکی ہے۔ دعا جو ہے یعنی جو انسان نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، تو وہ جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے یہ قرآن کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی
اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے۔ جو اس میں رب تعالیٰ نے ہدایت کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے دور رہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہے۔ جو متقین اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ڈرنے والوں کے لیے یعنی مخصوص کیا ہے ہدایت جو ہے وہ مخصوص ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں آنے والی ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے متقین کی مخصوص صفات علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ جماعت جو ہے ہدایت یافتہ ہے، انہیں کا رستہ صراط مستقیم ہے، یعنی جو ان کی راہ پر چلے گا وہ ہی سیدھے رستے کو آئے گا۔ اس جماعت میں شامل ہو جائے گا وہ، ان کے ساتھ رہے گا وہ، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے گا تو پھر ہی وہ سیدھے رستے پر آئے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی صفتیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں اس آیت سے، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔ جو انہوں نے دیکھی چیزیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، اب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اپنے نبی کے کہے ہوئے پر، تو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پہلا مسئلہ، ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا۔ ایمان کی تعریف کو قرآن پاک نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لینے سے ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جیسے ہم نے اپنے نبی پر ایمان لایا، ہم نے اپنے نبی پر اعتماد کیا، ہم نے ان کی باتوں کو مانا، ہم نے مان لیا، اس بات کا یقین کر لیا کہ واقعی یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو یہ ہوگا ایمان۔ اسی لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ اسی لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا میں کہہ رہی ہوں کہ اسی لیے محسوسات یعنی کسی چیز کو محسوس کر لینا یا کسی چیز کا مشاہدہ کر لینا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کپڑا سیاہ ہے، یہ کپڑا سفید ہے، تو واقعی یہ انسان سچ بول رہا ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے۔
لیکن ایمان لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی کہنے والا کہے یا نہ کہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کپڑا کالا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے یہ صفحات ہیں یہ سفید ہیں۔ اب کوئی ہمیں آ کے کہے یہ قرآن پاک کے صفحات سفید ہیں، اب کہنے والے کی بات پر ہم اعتماد کریں یا نہ کریں، ہمیں تو پتہ ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ قرآن کے صفحات سفید ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے قرآن کے صفحات جو ہیں وہ سفید ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے، خبر رسول کو یعنی ہمارا نبی جو ہمیں بات بتائے وہ اس کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا، تو بغیر مشاہدے کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بعد ہدایت و عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ یعنی ان چیزوں کا علم ہمیں حواس خمسہ سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری عقل اس کو سمجھ سکتی تھی۔ تو جب تک ہمیں ہمارے نبی نے نہیں بتایا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آنکھ سے دیکھ لینا، کان سے سن لینا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ان کا علم ہو جانا، اور ہاتھ سے چھو کر محسوس کر لینا۔ تو جن چیزوں کا خود انسان کی عقل بھی نہ سمجھ سکے اور حواس خمسہ سے بھی ذریعے ان کو پتہ نہ چلے، تو ان چیزوں کو وہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے، ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے۔ یعنی ابلیس بھی جانتا ہے، شیطان بھی جانتا ہے، اور کفار بھی بہت سے جانتے ہیں کہ ان کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، ہمارے نبی کا یقین تھا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اقامت صلاۃ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 3 صفتیں ایمان والوں کی بیان کی۔ پہلا یؤمنون بالغیب، اس کی ہم نے تشریح کر لی، اور آگے آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دوسری صفت بیان کر رہے ہیں۔ اقامت صلاۃ، اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص نماز کا نام نہیں لیا، بلکہ اقامت صلاۃ کہا، یعنی ہر جو نماز کو شامل ہے، اللہ نے عام لفظ سے
اقامت صلاۃ بولا، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ مضمون کا یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں، ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ متقین لوگ ہیں۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ تیسری صفت کون سی ہے ایمان والوں کی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، خواہ قرض فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا الفاظ آئے ہیں وہ عام نفلی صدقات میں کے بارے میں ہی آئے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، تو عموماً جہاں کہیں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہ زکوٰۃ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجئے۔ یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا مال دیا ہوا ہے، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیں تو پھر بھی اللہ کا ہے۔ تو اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں۔ مما نے آ کر کس چیز کا اضافہ کر دیا؟ جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کتنی آسانیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے راستے میں سارا مال ہی خرچ کر دو، بلکہ جتنا آپ کو توفیق ہو جتنے مال کے خرچ کرنے کی اتنا ہی خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے، کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ وہی اصل الاصول، یعنی جب ہمارا ایمان ہوگا تو پھر ہی ہمارا کوئی عبادت ہماری قبول ہوگی، ورنہ تو کفار بھی مال خرچ کرتے ہیں تو اور وہ بھی بہت سے ایسے عمل کرتے ہیں جو کہ صرف ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو اس وقت ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل نماز اور انفاق کے مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ کون سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو بہت زیادہ ہیں، صرف یہاں 2 عمل یعنی نماز کا
اور انفاق مال یعنی مال کا خرچ کرنا، ان دو اعمال کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے، ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ جتنے بھی انسان پر اعمال فرض یا واجب ہیں یا تو اس کی ذات اور بدن سے تعلق ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سے یعنی انسان کے ساتھ جو اس کے بدن کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ جو عبادت خاص ہے، جو عبادتیں خاص ہیں، ان میں سے جو افضل ہے یعنی اہم ہے وہ نماز ہے۔ اس کا ذکر کرنے پر اتفاق کیا گیا کہ جب نماز ادا ہوگی تو اور بھی جو اعمال ہیں وہ ادا ہوتے جائیں گے۔ تو مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں یعنی خرچ کرنے میں، اس لیے در حقیقت یہ تنہا اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اور پوری آیت کے معنی یہ ہوں گے، متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایمان اور اسلام میں فرق بتاتی ہوں۔ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور اسلام اطاعت و فرمانبرداری کا ایمان کا محل قلب ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ جب دل سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اسے تو ایمان کہتے ہیں۔ اب جب تصدیق ہو گئی اس کے بعد اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ ہو گیا اسلام۔ تو ایمان کا محل وہ قلب ہے، یعنی دل کے اندر اس کی تصدیق ہو، دل مانے اس چیز کو کہ واقعی یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے یا ہمارا نبی واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ ایمان کا محل تو قلب ہے۔ ایمان یعنی ایمان کس جگہ سے پتہ چلے گا کہ دل میں یعنی ایمان کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے؟ جب دل گواہی دے گا کہ یہ واقعی فلاں چیز واقعی یقینی ہے تو دل گواہی دے گا تو ایمان ہوگا۔ اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح یعنی ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ سارے کے سارے، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی جب یہ دونوں چیزیں ہی ہوں گی پھر ہی ہمارا ایمان اور اسلام مکمل ہوگا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے۔ جب تک ہمارے دل میں یہ بات رہے گی ہمارا ایمان اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک اسے ہم زبان سے اقرار نہ کریں گے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم کے حصوں سے اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرمانبرداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ سمجھ آئیے آپ کو؟
اگر ہمارے دل میں تصدیق ہے اور ہمارے زبان سے اقرار نہیں ہے، ہمارے اعضاء و جوارح اطاعت و فرمانبرداری میں نہیں ہے، تو تب بھی ہمارا ایمان اور اسلام قبول نہیں۔ اگر ہمارے اعضاء جوارح یعنی ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں، زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارا ایمان اسلام قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر ہے، یعنی جو مشرکین تھے وہ مسلمان ہوئے، اس میں وہ لوگوں کا ذکر تھا پہلی آیت میں۔ اور اس آیت میں یہ دوسری آیت جو ہے والذین، جو اب ہم تشریح کر رہے ہیں جس کی، اس آیت میں دوسرے طبقہ کا ذکر ہے، کس کا؟ اہل کتاب یہودی یا نصرانی جو تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی کتابوں آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی، تو ان کو کیا ہوگا؟ دوہرا ثواب ملے گا، یہ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، یعنی ہم ان کتابوں پر ایمان لائیں، ان کتابوں کے اندر جو بھی ہے ہم اس کو سچ مانیں کہ یہ واقعی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، یعنی اس زمانے میں یہ کتابیں جو نازل ہوئی اس وقت یہی واجب تھا کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے، مگر جب قرآن پاک نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعت سب منسوخ ہو گئی، تو اب عمل صرف قرآن پر ہی ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں ایک اہم اصولی مسئلہ بھی ملتا ہے۔ مسئلہ کون سا؟ ختم نبوت کا۔ کیا مسئلہ؟ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضرور ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی کہ آئندہ، کیونکہ تورات اور انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کا یہ اشتباہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ
اگر نبی آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کا ذکر کرنا تھا۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں، یعنی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں صرف اسی میں نہیں، بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ضرور اس کا ہمیں اشارہ کرنا تھا۔ اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ کس کے ہولناک حالات سے؟ آخرت کے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، یہ بھی غیب یعنی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آخرت کیسی ہوگی، قیامت کیسی ہوگی، تو یہ بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے نبی کے کہنے پر کہ ہم اپنے نبی پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس کی بات کا یقین کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب میں اہم جز ہے، یعنی سب سے زیادہ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ایمان تو سب پر لانا چاہیے، لیکن یہ ایک اہم جز ہے، اہم جز کی حیثیت سے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، جو عقیدہ توحید، رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو نہیں مانتے، وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب انسان سمجھے گا نہیں کہ واقعی آخرت ہے تو وہ پھر جو مرضی کرے گا۔ آخرت کی زندگی ہے کوئی زندگی، یا وہ قیامت آنے والی ہے، قیامت میں آئے گا، ہمارے حساب کتاب ہوگا، تو جب وہ سمجھے گا نہیں تو وہ عیش و عشرت کرے گا، وہ سارے جرائم کرے گا، اسے کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہوگی جو باقی رہے کہ اسے دل میں اس کے خوف ہو۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا۔ کون سا عقیدہ؟ یعنی آخرت پر یقین رکھنا۔ جب آخرت پر یقین ہوگا تو پھر ہمارا عقیدہ بھی مکمل ہوگا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت حال دیکھ کر
چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر وہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، کیسے ان کی اخلاق ہیں، کیسے ان کی زبانیں ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنا بدلہ نہیں لیتے، ان کی چال چلن کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ تھے وہ اسلام کے گرویدہ بن جاتے تھے، غلام بن جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخراتی کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے، ایمان کا مقابل تکذیب ہے، اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ یؤمنون کا لفظ نہیں ذکر کیا بلکہ یوقنون بالآخرات ہم یوقنون، کہ ایمان آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو جب ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ یؤمنون اگر لاتے پھر تو ہو جاتا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ایمان تو ہے لیکن یقین بھی کرنا ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہو تو ہم اس کی یقین کرتے ہیں نا، تو اسی طرح متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی کیا صفت ہے کہ وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یقین بھی رکھتے ہیں کہ واقعی کل اپنے آنکھوں کے سامنے وہ اس بات کا نقشہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم نے حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہمیں ملے گی، ہر وقت یہ نقشہ ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو کہ سارے کام وہ کر رہا ہے، تو 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے، اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے۔ ظاہر شریعت میں ظاہر ہے جب وہ ایمان لائے گا، زبان سے اقرار کرے گا تو ظاہر ہے شریعت اس کو مومن کہے گی، لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے۔ قرآن جس ایقان کا بالآخرات ہم یوقنون، کہ وہ اسے یقین رکھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، ہر وقت وہ اس کے سامنوں میں نقشہ، آنکھوں کے سامنے نقشہ رہتا ہے کہ میں کوئی بھی عمل اللہ کے فرمان کے خلاف نہ کروں۔ تو جب وہ اسے حاصل نہیں ہوگا، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو اپنی زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرے، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ وہی انسان جب ایقان ہوگا، یقین ہوگا، اسے یقین حاصل ہوگا، وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اس کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے، جس کا ذکر جو ہے اگلی آیت میں ہے۔ کون سی آیت؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک رستے پر جو ان کے پروردگار طرف سے ان کو ملا ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان
جو ایمان والوں کی صفتیں ہیں یہ صفتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے اندر بھی یہ صفتیں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔